المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ اللہ ہے. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ لا الہ الا ہو. کس نے اس کائنات کو بنایا؟ اللہ. وہ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کے سوا خالق نہیں. وہی اللہ خالق، وہی اللہ مالک، وہی اللہ رازق، وہی اللہ مہیمن، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ جبار، وہی اللہ شافی، وہی اللہ کافی، وہی اللہ اول، وہی اللہ آخر، وہی اللہ ظاہر، وہی اللہ باطن، وہی اللہ مہیمن، وہی اللہ متکبر، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ کریم، وہی اللہ جلیل. اللہ الذی، اللہ لا الہ الا ہو. کون ہے اللہ؟ لا الہ الا ہو. کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کون ہے؟ ہاں اتنا پتہ ہے کہ احق من ذکر، یاد کرنا ہے تو اللہ. احق من ذعبد، عبادت کرنی ہے تو اللہ. انصر من ابتغی، مدد کرنے والا ہے تو اللہ. اور اف من ملک، رحیم و کریم ہے تو اللہ. اجود من سئل، سخیوں کا سخی ہے تو اللہ. بعد الملک لا شریک لا، بادشاہ ہے شراکت کے بغیر تو اللہ. العلی لا سمیع لا، بلند و بالا ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں تو وہ اللہ. الغنی لا ظہیر لا، وہ کوئی سب میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ. لا الہ الا ہو. لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ ہوا. بولو اللہ. اللہ لا الہ الا ہو. کون ہے زمین آسمان کا بنانے والا؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. اور کیسا ہے؟ الحی القیوم، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ. موت سے پاک اللہ، ذوف سے پاک اللہ، نیند سے پاک اللہ، تھکن سے پاک اللہ، زمان سے پاک اللہ، جگہ سے پاک اللہ، مکان سے پاک اللہ، ابتدا سے پاک اللہ، انتہا سے پاک اللہ، بیوی سے پاک اللہ، بچوں سے پاک اللہ، شراکت سے پاک اللہ، زوال سے پاک اللہ، کھانے سے پاک اللہ، پینے سے پاک اللہ، سونے سے پاک اللہ، رنگ و بو سے پاک اللہ، شکل صورت سے پاک اللہ، جہد سے پاک اللہ. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر دیکھو گے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. جدھر دیکھو گے پہاڑوں کی چوٹی دیکھ، اللہ اللہ پکارتی ہے. آسمان کی بلندی دیکھ، اللہ اللہ پکارتی ہے. چمکتا سورج دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. ہنستا چاند دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. جھل ملاتے تارے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. ہواؤں کے جھکڑ دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. درختوں کا پتا پتا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. سانپ کی پھنکار سن، اللہ اللہ پکارتا ہے. شیر کی دھاڑ سن، اللہ اللہ پکارتا ہے. ہاتھی کی چنگھاڑ سن، اللہ اللہ پکارتا ہے. بھیڑیے کا غرانہ سن، اللہ اللہ پکارتا ہے. بلبل کا نغمہ سن، اللہ اللہ پکارتی ہے. کوئل کی کوک سن، اللہ 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 پکارتی ہے. ہرن کی دوڑ دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. عقاب کی اڑان دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. دریاؤں کی روانی دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. چشموں کا ابلنا دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. آبشاروں کا گرنا دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. ریت کا ذرہ ذرہ دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. پہاڑ کا پتھر پتھر دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. درخت کی ایک ایک شاخ کو دیکھ، اللہ اللہ پکارتی ہے. دھرتی کا ایک ایک ڈھیلا روڑا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. رات کا اندھیرا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. دن کا اجالا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. چار پاؤں پہ چلنے والے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. دو پاؤں پہ چلنے والے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. تیرنے والے دیکھ، اڑنے والے دیکھ، ڈسنے والے دیکھ، دھاڑنے والے دیکھ، پھاڑنے والے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. ماضی میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے. حال میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے. نور
نورانی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، نوری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، خاکی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، ناری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، گرمی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، سردی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، پھل کو دیکھ، پھل کے مٹھاس کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، انار کے پھل کو دیکھ، اس کی پیکنگ کو دیکھ، اس کے دانوں کو دیکھ، ان کے آپس میں جڑ جانے کو دیکھ، اس کے رنگ کو دیکھ، اس کے مٹھاس کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ، ایک ایک دانہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ افریقہ میں رہو یا مدینہ میں رہو، اللہ کو پہچانو۔ پہلا علم ہے اللہ کی پہچان، پہلا علم اللہ کی پہچان۔ روٹی کمانا کوئی علم نہیں ہے، اللہ کو جاننا علم ہے، اللہ کی پہچان علم ہے۔ میں جانوں کون ہے جس نے مجھے بنا دیا، کون ہے، کہاں ہے، سبحان اللہ۔ لا تراہ العیون، دیکھنا چاہوں نظر نہیں آتا۔ لا تخالطہ الظنون، سوچنا چاہوں تو روشنی سے زیادہ رفتار ہے خیال کی، خیال کی رفتار روشنی سے زیادہ ہے۔ روشنی تو پر سیکنڈ 1,86,000 مائل کرتی ہے، اور خیال پر سیکنڈ کروڑوں مائل کر جاتا ہے، کروڑوں مائل۔ اور حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑائے تو خیال بھی تھک کے گر گیا پر اس تک پہنچ نہ سکا۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اکٹھے ہو گئے، آؤ بھائی اللہ کی تعریف کریں۔ کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ کیسے کرو گے یا اللہ؟ کہ یہ افریقہ کے ساتھ 2 سمندر ملنے، انڈین اوشن بھی ہے، پیسیفک اوشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ پھر باقی سارے 7 سمندروں کو جوڑ کے میں سیاہی بنا دیتا ہوں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میں سب کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درختوں کو کاٹ کے، تمہیں نہیں کہوں گا کہ جاؤ درخت کاٹ کے قلم بناؤ، کہ میں خود درخت کاٹ کے قلم بناؤں گا۔ افریقہ کا جنگل، سینٹرل افریقہ کا جنگل، زمبابوے کا جنگل، زامبیا کا جنگل، برازیل کا جنگل، کتنے جنگل افریقہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، خود قلم بنا کے تمہارے ہاتھوں میں دوں گا، پھر تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھاؤں گا، پھر تمہارے سامنے پیپر رکھوں گا، تمہارے قلم پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دماغ پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دل پہ علم کو اتاروں گا۔ لکھنا ایک کام ہوتا ہے، بعض اوقات 1 سطر پہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب کبھی مجھے لکھنے کا ذوق تھا تو مجھے یاد ہے 1 لفظ پر 15 منٹ بیٹھے گزر جاتے تھے، اے لکھاں کہ اے لکھاں، اے لکھاں کہ اے لکھاں، ٹھیک ہے۔ اب میرا اللہ کہتا نہیں، ایسا نہیں کروں گا، تمہارے سینے پر علم اترے گا، تمہارے دماغ پر علم اترے گا، تمہارے قلم پہ علم اترے گا، تمہارا قلم چلے گا روشنی کی رفتار سے، اور تم میری تعریف کے لیے لکھو۔ اور سمندر کی سیاہی ہے، 100 سمندر، 79%، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیے ہیں، پانی پانی بنا دیا ہے، کہ لکھو کیا؟ میری تعریف، میری کبریائی، میری بڑائی، میری عظمت، میری ہیبت۔ تم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے تو میں جنات کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ جن بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں فرشتوں کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں جبریل کو اتاروں گا، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، عرش کے فرشتوں کو قلم دے کر کہوں گا لکھو۔ جبریل تو میرے بہت قریب ہے، تو بھی لکھ کہ رب کیسا ہے، اللہ کیسا کا۔ وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں 1,25,000 نبیوں کو بلاؤں گا، ان کے ہاتھ میں قلم دوں گا۔ نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی میری تعریف کو لکھتے 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 تھک جائیں گے۔ میں رسولوں کو بلاؤں گا، ان کو قلم دوں گا، رسول کا علم نبی سے زیادہ، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ میں 4 بڑے رسول بلاؤں گا۔ کون سے 4؟ ابراہیم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ میں ان 4 بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ پھر میں بلاؤں گا، کس کو بلاؤں گا؟
الم نشرح لک صدرک، جس کا میں نے سینہ کھولا، کس کو بلاؤں گا؟ ووضعنا عنک وزرک، جس کے میں نے بوجھ اٹھائے، کس کو بلاؤں گا؟ ورفعنا لک ذکرک، جس کی میں نے شہرت کو، عزت کو بلند کیا، کس کو بلاؤں گا؟ والضحیٰ، جس کے روشن چہرے کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ واللیل اذا سجا، جس کی سیاہ زلفوں کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ جس کے شہر کی میں نے قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، کسے بلاؤں گا؟ جس کی کتاب کی میں نے قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، کسے بلاؤں گا؟ جس کی زبان سے نکلے بول کی اس کے رب نے قسم اٹھائی، وکیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کا وکیل صفائی بن کر میں نے قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى، کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ فلا، و جس کی میں نے قسم اٹھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کسے بلاؤں گا؟ جس کو میں نے ٹائٹل دیا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت سے پکارا، یا ایہا النبی، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت عزت سے پکارا، یا ایہا الرسول، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مزمل سے پکارا، یا ایہا المزمل، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مدثر سے پکارا، یا ایہا المدثر، کسے بلاؤں گا؟ جس کے چہرے کو ذکر کیا، فول وجہک، جس کی زبان کو ذکر کیا قرآن میں، لا تحرک بہ لسانک، جس کے ہاتھ کو ذکر کیا، لا تجعل یدک، جس کی گردن کو ذکر کیا، الی عنقک، جس کے سینے کو ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، جس کی کمر کو ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، جس کے دل کو ذکر کیا، علی قلبک، جس کی چال کو قرآن میں بتایا، یمشی فی الاسواق، جس کی رات کو قرآن میں بتایا، قم اللیل الا قلیلا، جس کے دن کو قرآن میں بتایا، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جس کی بول کو، جس کی دعوت کو میں نے قرآن میں بتایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جس کی ایک ایک چیز کو میں نے قرآن میں، وہ جس کو میں نے محمد کا، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، رؤوف، رحیم، حریص، کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ محمد مصطفیٰ۔ کون محمد مصطفیٰ؟ سنو فور فادرز کو آدم تک، کسے بلاؤں گا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلعیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ کون آئیں گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، ہر صفت میں با کمال، اجمل، ازکا، اطہر، انسب، اعلی، افضل، اشرف، انور، ابہا، ازکا۔ میں کتنے الفاظ لاؤں، جتنے لفظ لاتا ہوں چھوٹے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اس سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کی ذات
میرے نبی کا قد درمیانہ تھا، درمیانہ، لیکن بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اوپر ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا۔ آپ کے چچا عباس کا اتنا بڑا قد تھا، عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا بڑا قد تھا۔ جب وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے، یہ عباس، یہ میرے نبی، کوئی آپ سے اوپر نہیں نکل سکتا تھا۔ ہاں یا حبیبی، ابراہیم بھی تھک گئے، موسیٰ بھی تھک گئے، عیسیٰ بھی تھک گئے، نوح بھی تھک گئے، شعیب بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، داؤد بھی تھک گئے، سلیمان بھی تھک گئے، یحییٰ بھی تھک گئے، زکریا بھی تھک گئے، یونس بھی تھک گئے، لوط بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، ہود بھی تھک گئے، ادریس بھی تھک گئے، آدم بھی تھک گئے، اور اسماعیل بھی تھک گئے، اسحاق بھی تھک گئے، یعقوب بھی تھک گئے، یوشع بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، یہ سارے میرے نبی تھکے پڑے۔ اب تو میری تعریف لکھ، یا حبیبی تعال، میرے حبیب آئے، میرے محبوب آئے، کائنات کے محبوب آئے۔ انہوں نے قلم اٹھایا، اللہ کی تعریف شروع کی، سمندر کی سیاہیاں سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، اور میرے نبی تعریف لکھتے گئے، لکھتے گئے، لکھتے گئے، پیچھے نبی بھی لکھتے گئے، رسول بھی لکھتے گئے، بڑے رسول بھی لکھتے گئے، ہم بھی لکھتے گئے، جنات بھی لکھتے گئے، جبریل نے بھی لکھا، میکائیل نے بھی، اسرائیل نے بھی، اسرافیل نے بھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ میرا رسول بھی تھکے گا، سارے رسول تھکیں گے، سارے نبی تھکیں گے، فرشتے انسان تھکیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکہ کھا جائے گا۔ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے، اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہونے دو، پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آج سے 27 سال پہلے آیا تھا، 500 آدمی نہیں اکٹھے ہوتے تھے۔ میں آج کیا دیکھ رہا ہوں، جیسے مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو میری یہ درخواست ہے، یہ میری فریاد ہے، میں جھولی پھیلا رہا ہوں، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے، چونکہ انسان بے وفا ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے۔ اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا، تیری دوستی کو آگ میں لگا دے گا، تیری دوستی کو بھلا کے رکھ دے گا۔ ہاں، اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر، ادھر ساری زندگی وفا کر، اور ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوست ایسے چاقو پھیر دے گا، چھری پھیر دے گا، نائف پھیر دے گا، تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا۔ دن رات کے قصے ہیں، دن رات کے قصے ہیں۔ شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ، لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا۔ یہی دنیا کا انجام ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر، اور 1 سال نہیں کر، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال نہیں، اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر
کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اور بندی، عورت ہو یا تو مرد ہے، تو جوہانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا اٹھاتا جا اٹھاتا جا اٹھاتا جا، چاند تاروں کو بھر دے، یہ سارے سپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے، اس کے لیے ٹریلین ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے۔ اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں، سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں، سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں، اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں، رب ذوالجلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے، آسمان تو بہت دور ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی، کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک گورا، کوئی ایک کالا، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی، مجھے پرواہ بھی نہ، ولا ابالی، کہ مجھے کیا پرواہ، لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سب سجدے میں گر جاؤ مجھے کوئی نفع نہیں، تم سب انکار کر دو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا، تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال ہے، وہ اپنی ذات میں بڑا ہے، اس کو میری محتاجی نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ، اور کتنا آسان ہے، ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ، ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے، لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے باہر نہ نکلے، اتنا دے دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے، میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے۔ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں، یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا، میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں، میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا، منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف کر۔ اور میرا اللہ کیا کہتا؟ من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے جا اب تیری توبہ، تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے منہ سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے، 9 سچوے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے۔ میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے، تو وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ، اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آ جا
ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਿਦੇ ਆਉਂ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂ, ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਦੇ निकल गया हूं, किथे टुर गया हूं। कहां चले गए थे, तलक्कैतुहु मिन बईद। कोई है, बताओ कोई है ऐसा, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बेटा, कोई मां, कोई बेगम, कोई खामिन, कोई बाप, कोई हुक्मरान कि तुम रूठे को मनाने जाओ और कहे वेलकम, मरहबा। और वो जिसको किसी की जरूरत नहीं, नबियों का मोहताज नहीं, किसी के सजदों का मोहताज नहीं, फरिश्तों का मोहताज नहीं, उसको मनाने जो, उसको तो जरूरत ही कोई नहीं है, फिर क्यों मेरा इस्तकबाल करता है। तिरमिज़ी की रिवायत है, बनी इसराइल में एक नौजवान था किफल, रोजाना नई लड़की अपने कमरे में लाता था, शराब और लड़की उसकी जिंदगी थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार पाकिस्तान का 12 लाख रुपया बनता है, और आपका 1 लाख बनता है। 1 लाख रैंड देकर वो एक लड़की को लेकर आता है। जब कमरा बंद किया तो देखा वो लड़की रो रही थी। तो किफल कहता है, मैं जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया, डील करके लाया हूं। तो वो रोते बोली, किफल तवाइफ नहीं हूं, गरीब हूं, मुझे गुर्बत ने इज्जत बेचने तक पहुंचा दिया है। मैं कहा करता हूं, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां तवाइफ बन जाती। जब मालदार लोग अपने दुनिया को जन्नत बनाते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं, तो गरीबों की बेटियों की इज्जतें यूं नीलाम होती हैं। वो सारी जिंदगी के लिए तवाइफ का दाग अपने माथे पे लेती हैं और जिंदगी भर इज्जत का एक लम्हा नहीं गुजार सकती। और तवाइफों से खेलने वाले वो वैसे ही मिस्टर रहते हैं, वो वैसे ही हिज हाइनेस रहते हैं, वैसे ही योर ऑनर रहते हैं। एक बच्ची की इज्जत बर्बाद हो गई और इस खबीस की इज्जत वैसे के वैसे है। इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है, इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। हाय 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 हाय, ऐसे तो नहीं हुसैन सर कटवा के नेज़ों पे चढ़ गए और आले रसूल घसीटे गए और बोटी बोटी उनके हो गई कि अल्लाह को नहीं छोड़ना, बाकी सब छोड़ देंगे। जिस उम्मत के पास करबला की तारीख हो, वो उम्मत नमाज छोड़ दे, वो उम्मत झूठ बोले, शराब पी, जिना करे। जला दो अपनी तारीख को, जला दो अपनी किताबों को, जला दो अपनी मिरास को, जो करना फिर जो मर्जी करो, भुला दो हुसैन की कुर्बानी को। ये कोई जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं? वो औरत रोने लगी, वो लड़की रोने लगी, किफल इज्जतदार हो, मुझे गुर्बत ने तवाइफ बना दिया है। तो किफल रो पड़ा और कहने लगा, मेरी बहन जिस इज्जत से आई थी चली जा, जो पैसे दिए हैं जा अपनी गुर्बत मिटा, हदिया 60 दिनार, 1 लाख रैंड बनता है, जा अपनी गुर्बत मिटा और मेरे लिए दुआ कर, मैं बहुत गंदा इंसान हूं, मैं तेरी आंसुओं को देखकर मैं भी तौबा करता। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल मर गया, उसको नहीं पता मौत आई खड़ी है सर पे, वो मर गया। अल्लाह आखिरत से पर्दा नहीं उठाया अल्लाह ने। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, पर्दा है, मर गया, कैसे मरा, किस हाल में मरा, कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं उसकी कदरदानी पे कुर्बान जाऊं। कल अगर ये मुर्दा मिलता ना अपने घर में, इसको किसी ने उठाना नहीं था, कमरे में ही दबा देना था, वहीं पत्थरों में इसको दबा देना था, ये ऐसा इंसान था। लेकिन वो तो तौबा कर चुका था, और तौबा के बाद की जिंदगी 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे है, और 30 साल की जिंदगी जिना और शराब में है, और आधे घंटे की जिंदगी में सिर्फ नीयत की है। कल तक तो भी सूरज में नहीं देखा और मौत ने आके उठा लिया। सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा किफल के गेट पे लिखा हुआ था,
ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ تھا۔ تو اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں؟ ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور موت نے مہلت نہیں دی۔ خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا؟ اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ، یہ اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے، پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ راڈ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8، یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنو، ان استقالنی عقلت له، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، 1 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ۔ جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا، اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10,00,000ویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ٹکڑے ٹکڑے نہیں، پرزے پرزے ہو گیا۔ میرا لگا تھا عقل تو لا، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ان کو بھی نہیں پتہ چل، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں، یہ تو ہے ہی سلامتی والی توبہ۔ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا۔ شہر سے باہر نکلا، کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا۔ اب اس نے بے قرار ہو کر، ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں، ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں، تو آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی، دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی، زانی، جواری، بھیڑا۔ کہا موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا، تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں
اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ، اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، آؤ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں۔ نیت کرتے ہو تو آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے، پھر ٹوٹ ما لم یغرغر، جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ 3 لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں، اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو، آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، سب معاف۔ 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں، سب معاف۔ اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے، کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے 2:53 پر سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے۔ اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تمہارے بوسے لے رہے ہیں، اور عرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ اتنے اہل ایمان کٹھے ہیں، اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ۔ آج اس پورے ملک پہ رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور تمہارے اوپر بھی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور جنت کی حوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے، دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں۔ اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا ساتھ والا حصہ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، زور سے بولو۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ محمد 4 حرف ہیں، کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ احمد 4 حرف ہیں، کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نام میں نکتے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے نام میں نکتے والا حرف نہیں لیا، خدا پہ نکتہ ہے خا کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا، اللہ 4 حرف، جمع محمد 4 حرف، جمع احمد 4 حرف، 12، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہے اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہے۔ تول کے دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تک آنے کا راستہ محمدی بنو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا۔ ساؤتھ افریقہ آئے تو ویزا لے کر آئے ہیں، ایسے نہیں آئے ہیں۔ تم کہیں جاؤ گے تو ویزا لینا پڑے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے میری جنت میں آنا ہے تو محمدی ویزا لے کر آؤ، دکھانا پڑے گا، ورنہ وہیں سے واپس۔ جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا، جیسے یہ نہیں راستے میں گھر نظر آتے، وہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، وہ ایک جھونپڑا سا جو بھی راستے میں بنے ہوتے ہیں غریبوں کے گھر، ایک جھونپڑا۔ جنت کا ایک جھونپڑا، جنت کا ایک اپارٹمنٹ، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ 24,000 کلومیٹر کا یہ فٹ بال ہے دنیا، اس کے ساتھ 1 صفر اور لگاؤ تو 2,40,000 بنتا ہے، 2,40,000 میل بنتا ہے۔ تو سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی۔ اور وہ آدمی آپ نے فرمایا وہ جنت سے، جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا،
سارے نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی، سب نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی۔ نبی کی سفارش، پھر اولیاء کی سفارش، پھر مجاہدین کی، پھر شہداء کی، پھر مبلغین کی، پھر علماء کی، پھر اللہ کے نیک بندوں کی، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس کے بعد اللہ 3 دفعہ خود جہنم سے نکالے گا، اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا، اتنا کمزور ایمان ہوگا۔ اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دوں؟ کہے گا یا اللہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا، اس کی اپنی جنت نہیں، نیچے والے، اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا۔ تھوڑی دیر تو وہ صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہنے نہیں نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا۔ اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا، جو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا وہ زیادہ خوبصورت، یہ تھوڑی خوبصورت، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے۔ تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے؟ کہا نہیں نہیں اب نہیں مانگتا، تیری قسم اب نہیں مانگتا۔ ایک اور دکھا دے گا، جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے۔ آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ سائیکل ہی دے دے، سائیکل مل جاتا ہے تو کہتا موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا ہے کوئی گاڑی دے دے، چاہے چھوٹی ساری ہو چاہے سزوکی ہو، چھوٹی ساری ہو۔ جب وہ مل جاتی پھر کہتا اب بڑی دے دے، جب وہ مل جاتی کہتا اب جہاز دے دے۔ انسانی فطرت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں نا اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا۔ جب اصلی جنت دیکھے گا تو اب 3-4 دفعہ وعدے توڑ چکا ہے، تو دیکھ کر صبر تو آئے گا نہیں، لیکن بولے گا نہیں، ڈر جائے گا۔ تو اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو؟ مانگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ڈرا بیٹھا ہے کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، چلو واپس، اس واسطے وہ چھپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ پھر اللہ کہے گا مانگتے نہیں ہو؟ کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے، بہت قسم توڑی ہے، اب شرم آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو بتا، میں نے جس دن دنیا پیدا کی تھی اس کو 10 ٹائم کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو، میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے مذاق نہیں کر رہا ہوں، اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار ہے، یہ اپارٹمنٹ ہے، جنت اپارٹمنٹ، یہ اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا جب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا نا دروازے پر، تو اب اللہ اس کے ساتھ دل لگی فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ جنت میں جانے لگے گا تو آگے ساری فل، جگہ ہی کوئی نہیں، تو واپس آ جائے گا، کھڑے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ نا، وہ جائے گا، پھر دیکھے گا تو ساری فل، جیسے اب یہ سارا مجمع فل بیٹھا ہے، وہ لوگ ادھر جا رہے ہیں، ساری فل، وہ پھر واپس آ جائے گا۔ تیسری دفعہ پھر اللہ کہے گا جاتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا جگہ تو نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں، جگہ تو نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں۔ اللہ کہیں گے اچھا اب جا، اب تیرے لیے دروازہ کھل گیا۔ اب جب جائے گا تو اصل دروازہ کھولے گا، تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا اتنا حسین کہ اس کو دیکھ کر یوں ہوگا، جیسے ہمارے بر صغیر کا رواج، ہم بڑوں کے آگے تھوڑا جھک کے ملتے ہیں۔ وہ کہے گا ماہ کیا ہوا آپ کیوں جھک رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو؟ کہے گا نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا سرونٹ ہوں، خادم ہوں، نوکر ہوں۔ اچھا اتنا خوبصورت۔ پھر اس کو لے کے وہ چلے گا تو ایک دم ایک نور کی چمک اٹھے گی، ایسے لائٹس زبردست، وہ دھڑم اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے گا۔ اس کا پھر نوکر اس کو پکڑے گا، سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، آپ کے گھر کی لائٹس ہیں یہ۔ اچھا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں؟ پھر آگے چلے گا تو 80,000 سرونٹس، 80,000 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے گاڈ آف آنر دینے کے لیے، اور کارپیٹنگ ہوگی 40 ایئرز اس پر چل سکے گا، کارپیٹنگ پر 40 سال چلتا جائے کارپیٹ ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے، ویلکم کہیں گے، اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی، اما آن لسیدنا ان نزورہ، آپ نے بڑی دیر لگا دی۔ وہ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا،
میں بڑے لتر کھادے جے چنگے ٹھوکے نے فرشتیاں مینوں ٹکا ٹکات. تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے اور اس کو لے کر، ویسے جیسے بارات نہیں ہو ہمارے ہاں بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جاتی، پوری بارات بن کے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمتیں، ادھر دیکھے گا تو نعمتیں. اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا، اس میں ہیرے موتی یاقوت لگے ہوئے ہوں گے. ایک چھوٹے سے موتی کو نکال کے زمین پہ رکھو تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی. ایسا خوبصورت وہ اس کا تخت ہوگا. اس کو بٹھائیں گے. ابھی 80,000 سرونٹ ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں گلاس ہوگا، دوسرے ہاتھ میں ڈش ہوگی. 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس، ہر ڈرنک الگ ہوگا. تو اس کو کھلائیں گے، آقا آپ آئیں جہنم سے، آپ کو بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی، لیجئے. یہ 80,000 ڈشز ساری کھا جائے گا، 80,000 ڈرنکس سارے پی جائے گا. نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ. دنیا میں کھا لو تو پیا نہیں جاتا، پی لو تو کھایا نہیں جاتا. آپ کا روزہ ٹھنڈا ہے، ہمارا گرم تھا، تو افطاری کے وقت کھانا سوجتا ہی نہیں تھا. پانی دے دو، لسی دے دو، ڈرنک دے دو، روح افزا دے دو، جام شیریں دے دو. اچھا وہ پی 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 یہاں ہو جاتے تھے، پھر کھایا نہیں کچھ جاتا تھا. تو یہ 80,000 ڈشز غڑپ 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 اور 80,000 ڈرنکس شڑپ 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 سب اندر. اور ایک عجب بات، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. ادھر نہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ کھاؤ تب مصیبت. زیادہ پی لو تب مصیبت، تھوڑا پیو تب مصیبت. تو مصیبت خانہ ہی ہے. ایک ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی، ہم جماعت میں کٹھے چلتے، ان کے گھٹنے خراب تھے. اب ہم ہر مہینے 15 دن لگاتے تھے. تو کبھی دیہاتوں میں جاتے، کبھی شہروں میں. دیہاتوں میں جاتے تو کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو ان بیچاروں کو وہ سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا تھا تو پسینہ پسینہ ہو جاتے، اور ہائے ہائے اندر سے آواز آ رہی ہوتی تھی ٹوائلٹ سے ان کی، اتنا ان کو گھٹنوں میں درد ہوتا تھا. تو ایک دن ہماری جماعت چشتیاں میں تھی، تو وہ گئے ٹوائلٹ، گرمی کا زمانہ تھا، باہر نکلے، سامنے میں بیٹھا تھا. مجھے دیکھ کر کہنے لگے مولوی جی اے اللہ تعالیٰ مینو جنت صرف اے پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے اور مینو کچھ بھی نہیں چاہیے. مولوی جی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پیشاب پخانے کی چھٹی دے دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، پیتے جاؤ پیتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے. نہ پیشاب کا ڈر، نہ پخانے کا ڈر، نہ بیماری کا ڈر، نہ چورن لاؤ بھائی اب 7 اپ پیو بھائی. جب یہ سارا کھا پی لے گا تو اس کے سرونٹ کہیں گے سر اب آپ اپنے بیگم سے ملاقات کریں، اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ یہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے، ان کو جاتے جاتے بھی 10 منٹ لگ جائیں، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اتنی تیزی سے غائب ہو جائیں گے. تو سامنے اس کو جنت نظر آ رہی، لیکن پردہ ہے، وہ پردہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا پردہ ہے یا کوئی سین ہے. تو ایک دم پردہ ہلے گا ایسے، یہ تو پردہ ہے، یہ ہل کیوں رہا ہے؟ تو وہ یہ اس طرح ہلے گا، اس طرح اس طرح، اور یہ سامنے پردہ ہے نا، تو اس طرح جب وہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی کا چہرہ اللہ دکھائے گا. جب اس پہ نظر پڑے گی نا تو وہ وہیں سٹن، نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا. جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب حور کو دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. تو بس دیکھی جا رہا ہے دیکھی جا رہا ہے دیکھی جا رہا ہے. کتنی دیر دیکھے گا؟ ہائے ہائے اللہ کی قسم، اس دھوکے سے اپنے اس دامن کو پاک رکھو. اللہ ایسی بیویاں تمہارے لیے تیار کر کے بیٹھا ہو، اس پہ زنا کے چھینٹے نہ پڑنے دو، اپنے پیٹ میں شراب کو نہ جانے دو. اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں پلانے والا ہے.
اور اللہ اپنی قدرت سے تمہیں ایسی خوبصورت بیویاں دینے والا ہے. میرے نبی نے یہ دیکھو، یہ میں نے پانی میں انگلی ڈال کے یہ کیا ہے. اب آپ کو اس پانی اوپر لگا ہوا ہے لیکن اتنا نہیں کہ گر جائے. اس کو عربی میں کہتے ہیں بلل، اس کو بلل. میرے نبی کا فرمان ہے پانی میں انگلی ڈبو کر آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دو تو اس کی یہ جو پانی کی تری لگی ہوئی ہے اس سے پوری کائنات خوشبودار ہو جائے گی. سادہ پانی تو دودھ اور شہد اور شراب. پھر کہیں پلانے والے خود ہیں جنت والے. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پئیں گے. بوفے سسٹم، آپے کھاؤ. ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے دکھانا چاہتا ہے. یہاں شراب چھوڑ، دیکھ تجھے اللہ دینے والا کیا ہے. ایک نیچے درجہ ہے، وہ کیا ہے کہ خود ڈالو اور پیو. پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے، لیکن ان کا نیچے کا درجہ بتانے کے لیے اللہ فرق کر رہا ہے کہ وہ ڈالیں گے اور خود پئیں گے. ایک اس سے اوپر درجہ ہے وہ یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی. وہ خود نہیں ڈالیں گے، نوکر پیش کریں گے. جنت کی لڑکی پیش کرے گی اور اس کی ایمان والی بیوی پیش کرے گی، فرشتے پیش کریں گے. جنت کی لڑکی جب اس کو شراب کا پیالہ پیش کرنے آئے گی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے. 100 جوڑوں میں جسم سارا شیشے کی طرح نظر آئے گا. اور ایک قدم جب وہ رکھتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے. 1,00,000 انداز بدلتی ہے ایک قدم میں. بڈھے بھی خوش ہو رہے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا بے ای بنان تعاتی ہے، کن ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں میں جام آئے گا کہ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم. میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ. کیا علم دے کر گیا اپنی امت کو، کیا روشن راستہ دکھا کے گیا اپنی امت کو. فرمایا جن ہاتھوں سے وہ تمہیں پیش کرے گی جام، انگلی کا یہ فنگر ٹپ، صرف فنگر ٹپ، باقی کے اوپر کپڑا ہو، فنگر ٹپ سورج کو ایسے دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا. کیا چیز ہے، تو چہرہ کیا ہوگا. اور جنت کی عورت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے ہماری طرح، وہ 130 فٹ ہے. اب اگر ہم چلے گئے 5 فٹ کی جنت میں تو ہمیں تو جیب میں ڈال لے گی. اور اس کے 100 جوڑے 100 جیبیں. اب ایک جیب میں ڈال کے بھول جائے کون سی جیب میں ڈالا تھا تو اب مولوی یونس سوچ رہا ہوگا میں کہاں سے نکلوں، بیگم کو کدھر سے پکاروں. ہمارا جو اصل قد ہے وہ 130 فٹ تھا. اما حوا ابا آدم 130 تھے. تو جنت میں جاتے ہوئے اللہ ہم سب کو 130 کر دے گا. یہ تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں چھوٹا کر دیا. ایسے جیسے کسی چیز کو تراشتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتے ہم 130 سے آ گئے 5، 5.25، 5.5 پر. ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی کی ڈیفینیشن پنجابی سمجھ سکتے ہیں، باقی نہیں سمجھیں گے. تو یہ بڑی نازک قوم ہوتی ہے. تو اس نے اپنا گھوڑا کہا اس گھوڑوں کو مالش کرو. گھوڑے کو مالش کوئی آسان کام، سینڈو چاہیے وہ بھی تھک جائے گا. وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا، پھر جا کے سو گیا. چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے. صبح ہوئی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے نہیں، چور لے گئے. تو وہ بھاگا اپنے گھر گیا، پالتو خرگوش لا کر اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا، کہنے کا میرا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا جی یہ ہے. کہ پاگل یہ گھوڑا ہے؟ کہا جی ہاں. وہ بے وقوف یہ خرگوش ہے. کہا نہیں جی گھوڑا ہے، ساری رات میں نے مالش کیا تو گھس 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 یہ گھوڑا بن، یہ خرگوش بن. تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم 10,000 سال کا تراشیدہ انسان ہے
تو وہ یہ قدا بچا، اللہ واپس 130 پہ کرے گا، 130۔ داڑھی نہیں ہوگی جنت میں، داڑھی نہیں، جنہوں نے یہاں رکھی ان کی تو نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی تو پتہ کوئی نہیں۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، ابیض سرخ و سفید، امرد داڑھی نہیں، اجرد جسم پہ بال نہیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال اور ہلکی ہلکی مونچھوں کے بال، بیاض جعاد گھنگریالے، نیم گھنگریالے بال، مکحلین آنکھوں میں سرما بغیر سرما لگائے ہوئے، قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی شیریں زباں، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 بلین ٹریلین سال کے بعد بھی 33 سال، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعالی اخلاق، آپ کے اخلاق، یہ 6 نبیوں کی صفتیں دے کر اللہ جنت میں اتارے گا۔ تو جو دوسرا درجہ ہے وہاں ہے پلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے۔ ہاں اب آپ کو وی وی آئی پی بتاؤں، وی وی آئی پی، اس میں سارے ریڑھیوں والے ہوں گے، چھاپڑیوں والے ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہوں گے۔ اللہ کے جو وی آئی پی ہے نا، وہ سارے غریب لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سنوں، مجھے اچانک یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی، تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں۔ اس صبر پر میرے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی۔ تو وی آئی پی درجہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں رب خود پلا رہا ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا، اللہ، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا۔ جنت مل جانے کے بعد بھی یہ خلا ہوگا، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا تو تب جا کر وہ دل اور سینہ بھرے گا۔ جب اللہ کو دیکھیں گے نا، ہاں سب سے پہلا ٹائٹل اللہ کیا دے گا؟ یہاں انبیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، حاجی بیٹھے ہیں، عمرے والے بیٹھے ہیں، حج والے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ والے بیٹھے ہیں، سب نیک لوگ ہی بیٹھے ہیں، نیک مرد عورت بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کس صفت سے ہمیں پکارے گا؟ مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے۔ سچ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس دن اللہ جب پکارے گا تو صادقین کے ساتھ، علماء کے ساتھ نہیں، شہداء کے ساتھ، شہداء بندے، علماء بندے، صوفیاء بندے، تہجد گزار بندے، سب اس صفات والے ہیں، لیکن اللہ ان کی ایک صفت کو لے کر کہے گا مرحبا میرے سچے بندے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہا جی پورے ہو گئے۔ کہا اچھا اب اس سے بڑی چیز دے دوں جو دیا ہے؟ کہا جی کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ، وہ اللہ کہے گا مانگو مانگو مانگو، آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان کا۔ تو کہیں گے یا اللہ ہم جوہانسبرگ میں تیری بندگی تو کرتے تھے پر ایسی نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے تو کتنے حسن والا ہے، جمال والا ہے، کمال والا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں تجھے سجدہ کرتے تھے نا نماز میں، آج ہمیں ایک سجدے کی اجازت، پوری نماز نہیں، صرف ایک، کہ ہم تمہیں یوں دیکھ کے اللہ اکبر کرنا چاہتے ہیں اور ماتھا جنت کی زمین پہ ٹیکنا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میرا اللہ کیا کہے گا؟ میرا اللہ کہے گا میرے بندو جوہانسبرگ میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا مالک تھا، میں لارڈ تھا، تم سلیو تھے، میں مالک تھا، تم غلام تھے، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، تم جنت میں آ گئے ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، کوئی سجدہ نہیں، جاؤ مزے کرو۔ ایک سجدہ بھی نہیں کرنے دے گا، ایک سجدہ، کہے گا ہاں
طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، میں نے دیکھا تھا جوہانسبرگ میں تمہیں نمازیں بھی پڑھتے، سجدے بھی کرتے، راتوں کو اٹھتے، تڑپتے، روتے، مچلتے، سسکتے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، وہ میں دیکھتا تھا، بس وہی کافی ہے، جاؤ موج کرو، وزوجناہم بحور عین، جاؤ ہم جنت کی لڑکیوں سے تمہاری شادی کرتے ہیں۔ یہ آخری درجے کا جنتی 40 سال دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا 40 سال، آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، کالے فرشتوں سے نکل کر حور میں آیا ہے نا، پھر وہ کہے گا من انتی، تو کون ہے، کون ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنت کی لڑکی اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی، یہ انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، 130 فٹ قد ہے، 130 فٹ لمبے بال ہیں، یوں آتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور وہ جو فراک پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل۔ جو شاہی خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ لمبا 25 فٹ کا ان کا فراک اور وہ غرارہ بنا ہوتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس گھومے گا۔ اس کو اٹھائے گی کیسے؟ ہم بھی 100 جوڑے پہنیں گے، میں قربان جاؤں، سردیوں میں کپڑے زیادہ پہننے پڑتے ہیں تو بھی ذرا تکلیف ہوتی ہے، پہن رہے ہیں پھر اتار رہے ہیں، اگر 100 جوڑے پہننے پڑ گئے جنت میں تھا موڈے تو رہ گیا نا اتھے ہی، اور 100 جوڑے اتارنے پڑیں تو پوری جنت میں ایک بیگ نہیں جس میں وہ ڈال دیں، پوری جنت میں واشنگ مشین نہیں ہے جس میں ڈال دیں، تو میں قربان جاؤں تم صرف ارادہ کرو کہ کپڑے بدلنے کا، ارے میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا نا تو ایک نوجوان تھا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے کہاں نہیں، مجھے شکل تو تھوڑی بہت یاد ہے، مجھے کہنے لگا ساؤتھ افریقہ از جنت، جنت۔